بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اول السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے اردو الف. سبق نمبر آپ کا ہے 7. بات چیت کے آداب. بات چیت کیا ہوتی ہے؟ جب ہم ایک دوسرے سے آپس میں باتیں کرتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ بات چیت. آداب کیا ہوتا ہے؟ ادب کی جمع. اب ہم کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے تلفظ سیکھتے ہیں. مقابلہ، فاطمہ، گفتگو، خلاف، بات چیت، اجازت، ٹھہر، آئندہ. آئیں اب ہم کرتے ہیں اس کی سٹارٹ ریڈنگ. آج فاطمہ اور عدنان کے اسکول میں کھیلوں کا مقابلہ تھا. فاطمہ گھر آ کر امی جان کو اس کے بارے میں بتانے لگی. ابھی فاطمہ نے بات شروع ہی کی تھی کہ عدنان بول پڑا، امی جان، میرے دوستوں نے بھی اس مقابلے میں حصہ لیا. امی جان نے عدنان کو سمجھایا، بیٹا کسی کی بات نہیں کاٹتے، یہ گفتگو کے آداب کے خلاف ہے. عدنان: امی جان، گفتگو کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ امی جان: بات چیت کرتے وقت ہم کچھ باتوں کا خیال رکھتے ہیں، انہیں گفتگو کے آداب کہتے ہیں. گفتگو کے آداب یہ ہیں: بات کرتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے، دوسروں کی بات نہیں کاٹنی چاہیے، اگر ضروری بات کہنی ہو تو پہلے اجازت لینی چاہیے، بات ہمیشہ نرمی سے کرنی چاہیے، بات ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے. عدنان: شکریہ امی جان، میں آئندہ ان آداب کا خیال رکھوں گا. جی بچوں، آج ہم نے پڑھا بات چیت کے آداب کہ یعنی ہمیں بات چیت کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلے کہ ہمیں بات کرتے وقت اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے. اگر کوئی دوسرا بات کر بھی رہا ہو تو ہمیں اس کی بات نہیں کاٹنی چاہیے، بلکہ اگر زیادہ ضروری بات ہو تو پہلے ہمیں اس سے اجازت لے لینی چاہیے. دوسری بات کہ ہمیں بات ہمیشہ نرمی میں کرنی چاہیے، بات ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے. امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ بھی آئندہ بات چیت کے آداب کا خیال رکھیں گے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جماعت دوم، آج ہم پڑھیں گے اردو الف سبق نمبر 17. کھیلیں آنکھ مچولی. سب سے پہلے ہم اس کے تلفظ سیکھیں گے. کھوجی، جھٹ، چھونا، 29، 30. اتوار کا دن تھا. قاسم، اس کا بھائی اسلم اور بہن ارم گھر میں بیٹھے تھے. اچانک قاسم کہنے لگا، آؤ مل کر آنکھ مچولی کھیلیں. بہت اچھے، ارم نے کہا. آہا، خوب مزہ آئے گا، اسلم نے بلند آواز سے کہا. ارم کہنے لگی، اچھا سب چھپ جاؤ، میں ڈھونڈوں گی. ارم کھوجی بن گئی. اس نے آنکھیں بند کر لیں، بلند آواز سے گننے لگی، 1 2 3. قاسم اور اسلم گھر میں ادھر ادھر چھپنے لگے. 27 28 29 30. ارم نے 30 تک گن لیا تو آنکھیں کھول دیں. وہ اپنے بھائیوں کو ڈھونڈنے لگی. الماری کے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا. میز کے نیچے دیکھا، یہاں بھی کوئی نہیں تھا. باورچی خانے میں جا کر دیکھا، وہاں بھی کوئی نہ تھا. نہ جانے کہاں چھپ گئے سب. ارم سوچنے لگی. ارم دادا کے کمرے میں گئی. اسے پلنگ کے نیچے پاؤں نظر آ گئے. یہ قاسم تھا. ارم نے قاسم کو جھٹ پکڑ لیا. میں نے تمہیں چھو لیا، اب تم کھوجی ہو. ارم خوشی سے چلائی. قاسم پلنگ کے نیچے کھسک کر باہر آ گیا. اسلم بھی صوفے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گیا. شور مچ گیا، قاسم کھوجی ہے، قاسم کھوجی. اب قاسم کھوجی بن گیا. اسلم اور رابعہ چھپ گئے. بچے بہت دیر تک آنکھ مچولی کھیلتے رہے. یوں چھٹی کا دن خوب مزے سے گزرا. ہم نے یہ سیکھا کہ بچے گھروں میں مختلف کھیل کھیلتے ہیں. آنکھ مچولی بچوں کا پسندیدہ کھیل ہے. بچوں آپ لوگ بھی ضرور کھیلیے گا. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج ہم نے پڑھنی ہے اردو الف سبق نمبر 18. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس سبق کی ریڈنگ پہلے پڑھ لی ہے. ملکہ کوثر کی سیر. کوثر کی سیر سے مراد یہ ہے کہ پہاڑوں کی سیر. ملکہ کوثر کس کو بولتے ہیں؟ مری کو ملکہ کوثر بھی کہتے ہیں. اس کے ریڈنگ ہم نے پہلے پڑھ لی تھی. آج ہم نے پڑھنی ہے اس کی مشق. مشق میں جو سوال نمبر 1 ہے وہ سب سے پہلے ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں. سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے بلند و بالا. اس کا معنی ہے اونچے قد کا. جھٹ یعنی فوراً. دلکش، خوبصورت، دل کو اچھا لگنے والا. بے ساختہ، بے اختیار، سوچے سمجھے بغیر. خوف زدہ، ڈرا ہوا. سیاح، سیر کا شوق رکھنے والا. اس کے بعد ہے مشقی سوال نمبر 2.
سبق کے مطابق درست جواب میں رنگ بھریں۔ آپ نے سبق پڑھا ہوا ہے، آپ نے درست جواب کے اوپر ٹک لگانا ہے یا رنگ بھرنے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ سب سے پہلے ہے بے ساختہ سب کے منہ سے نکلا، الحمدللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عائشہ نے تازہ پھولوں کا بنا ہوا خریدا، تاج، ہار، گجرا۔ تو کیا خریدا تھا اس نے؟ تاج۔ نیکسٹ ہے وادی مری کے راستے میں آیا، گلشن پارک، جیلانی پارک، چھتر پارک۔ تو کیا آیا تھا؟ چھتر پارک۔ ابا جان نے احمد کے لیے ریموٹ سے چلنے والا خریدا، ٹرک، جہاز، روبوٹ۔ تو کیا خریدا تھا؟ جہاز خریدا تھا۔ مال روڈ پر مشہور تاریخی عمارت تھی، ہوٹل کی، ڈاک خانے کی، اسکول کی۔ تو ریڈنگ میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ابا جان نے بچوں کو بتایا تھا کہ جب مال روڈ پر ایک مشہور تاریخی عمارت آئی تھی تو وہ کون سی تھی؟ ڈاک خانے کی۔ نیکسٹ ہے بیٹا آپ کی مشقی سوال نمبر جو 3 ہے وہ ہے سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ ٹھنڈی ہوا کے ڈیش نے وادی مری کے قریب آنے کی خبر دی۔ تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ جھونکو۔ غیر ملکی ڈیش بڑی تعداد میں ادھر ادھر گھومتے نظر آ رہے تھے۔ سیاح، سیاح کا کیا معنی تھا؟ جو سیر کرنے کا شوق رکھنے والا ہو، سیر کا شوق رکھنے والا ہو۔ ایک بڑے سے ڈیش کے سامنے بچوں نے تصویریں بنوائیں، گھڑیال۔ چھڑا پانی کے قدرتی ڈیش کا پانی گاڑی کے ٹائروں پر ڈالا گیا، جھرنوں کا پانی۔ فضا میں ڈیش بڑھ جانے کی وجہ سے واپسی کا ارادہ کیا گیا، خنکی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جماعت چہارم، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 18 باتیں دانائی کی۔ سب سے پہلے آئیں دیکھتے ہیں اس کے تلفظ۔ سخی جس کا معنی ہوتا ہے فیاض، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ گھٹا یعنی کہ لکڑیوں کا بوجھ، جیسا کہ آپ نے کہانی بھی سنی ہوئی ہے لکڑہارے اور اس کے 4 بیٹوں والی۔ دسترخوان، احسان، گلا، گلا کا معنی ہے شکایت، معذور۔ دھر، سر سے نیچے والا حصہ۔ حقارت، نفرت۔ خزانچی، خزانے کی حفاظت کرنے والا۔ آئیں اب پڑھتے ہیں اس کی ریڈنگ۔ محنت۔ حاتم طائی عرب کا مشہور سخی انسان تھا۔ ایک دن اس نے 40 اونٹ ذبح کیے اور بہت سارے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ کھانا شروع ہونے سے پہلے وہ کسی کام کی غرض سے جنگل میں گیا۔ وہاں اس کی نظر ایک لکڑہارے پر پڑی جو لکڑیوں کا گٹھا باندھ رہا تھا تاکہ اسے بیچ کر روزی کمائے۔ حاتم طائی نے اس سے کہا، آج بہت سارے لوگ حاتم کے دسترخوان پر جمع ہیں، تم بھی جاؤ اور حاتم کے مہمان بنو۔ لکڑہارے نے کہا، جو شخص اپنی محنت سے روٹی کھاتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھاتا۔ نیکسٹ، شکر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حصول علم کے لیے شیراز سے بغداد پیدل جا رہا تھا۔ پیدل چلتے چلتے میرا جوتا گھس کر ٹوٹ گیا، میرے لیے اس کو پہننا ممکن نہ رہا۔ میرے پاس نئے جوتے خریدنے کے پیسے بھی نہ تھے۔ ننگے پاؤں چلتے چلتے میرے پاؤں زخمی ہو گئے۔ تھک کر میں ایک جگہ بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے گلہ کرنے لگا کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر تو نے مجھے رقم دی ہوتی تو میں یوں پیدل سفر نہ کرتا، نہ میرا جوتا ٹوٹتا، نہ میرے پاؤں زخمی ہوتے اور نہ مجھے یہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک معذور شخص دکھائی دیا جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ وہ اپنے دھر کی مدد سے زمین پر بیٹھ کر خود کو گھسیٹ رہا تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے دونوں پاؤں سلامت ہیں۔ میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں، چل پھر بھی سکتا ہوں، کام بھی کر سکتا ہوں۔ کیا ہوا جو میرے پاس رقم نہیں، سواری نہیں یا جوتے نہیں؟ اس خیال کے ساتھ ہی میں نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ جی بیٹا، آج ہم نے ریڈنگ یہیں تک پڑھنی ہے۔ آپ نے اس میں یہ سیکھا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ شکرے نہیں بننا چاہیے۔ نیکسٹ آپ نے جو اس کا کر کے آنے ہیں وہ ہے 2 کوشچن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جماعت پنجم، آج ہم پڑھیں گے آپ کی اردو بے اس کی کہانی اتحاد و اتفاق کی طاقت، کبوتر کی نصیحت کہانی ہے آپ کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آسمان پر کبوتروں کا گول اڑا جا رہا تھا۔
وہ سب دانے کی تلاش میں نکلے تھے۔ نیچے ہرے بڑے کھیت اور میدان تھے۔ اچانک ایک کبوتر کی نظر نیچے میدان میں بکھرے ہوئے دانوں پر پڑی۔ اس نے اپنے باقی ساتھیوں کو بھی اناج کے بارے میں بتایا۔ سب نیچے اترنے کی تیاری کرنے لگے۔ ایک بوڑھے کبوتر نے کہا، یہاں مت اترو، شکاری نے اس کے ساتھ جال بھی لگایا ہوگا، تم سب جال میں پھنس جاؤ گے۔ کبوتروں نے اس کی بات نہ مانی اور سب میدان میں اتر کر دانے کھانے لگے۔ جب سب کا پیٹ بھر گیا اور انہوں نے اڑنا چاہا تو دیکھا کہ وہ سب کے سب جال میں پھنس چکے ہیں۔ بوڑھے کبوتر نے ان سب سے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ یہاں جال بچھا ہوا ہے، مگر تم نے میری ایک نہ مانی۔ اب اپنے کیے کا انجام بھگتو، شکاری ابھی آئے گا اور تم سب کو پکڑ لے گا۔ یہ سن کر اس کے تمام ساتھی گھبرا گئے۔ کبوتروں نے اس بوڑھے کبوتر سے مشورہ اور مدد مانگی کہ اب کیا کیا جائے۔ بوڑھے کبوتر نے کہا، تم سب مل کر زور لگاؤ اور جال کو اپنے ساتھ لے اڑو۔ یہ سن کر سب کبوتروں نے زور لگایا اور جال لے اڑے۔ اگر پہلے ہی کبوتر اپنے بزرگ کی بات مان لیتے تو اتنا بڑا دھچکا نہ لگتا۔ نتیجہ، اتفاق و اتحاد میں طاقت ہے۔ یعنی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر وہ ہمیں کسی بات سے یا کسی چیز سے روکتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے باز آ جانا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جمال شیشم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اردو الف سبق نمبر 15، اپنی حفاظت کریں۔ سب سے پہلے اس کے کچھ مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ مقیم، رہائشی، بھلا مانس، شریف، لا تعلق، کوئی واسطہ نہ ہونا، ہچکچاہٹ، شرم، درست، سخت، ممکنہ، ممکن۔ میں آپ کو صرف اس کا خلاصہ بتاؤں گی۔ بیٹا اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں پر بہت سے لوگ اور بھی رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ برے ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی جماعت میں بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو شرارتی ہوتے ہیں، لڑاکا ہوتے ہیں، کچھ بہت شریف ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت خاموش رہنے والے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے مزاج کے مطابق ہی اپنے دوست بناتے ہیں۔ اس لیے آج ہم اس میں ہم نے یہی پڑھنا ہے کہ ہمیں کن کن لوگوں سے دور رہنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہی ہے کہ کچھ میں آپ کو اس کے اصول بتاتی ہوں کہ اپنی حفاظت کے لیے کن چند ضروری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اجنبی لوگوں سے بچ کر رہیں۔ جن کو آپ بالکل نہیں چاہتے ان کے پاس جانے، ان کی مدد کرنے یا ان سے باتیں کرنے سے باز رہیں۔ اگر کوئی اجنبی آپ کو کھانے کو کچھ دے یا کوئی تحفہ دے تو آپ اسے بالکل نہ لیں۔ اگر اسکول میں آپ کو کوئی لگاتار دیکھ رہا ہے، کچھ کھانے کو دینا چاہتا ہے یا آپ سے اکیلے میں ملنے یا بات کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو آپ فوراً اپنے والدین کو بتائیں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ دوسروں کے ہاتھوں پریشان ہونے کی بجائے اپنے والدین کو بتائیں اور اس پریشانی سے نجات حاصل کریں۔ اور اس کے بعد کسی سے بھی تحفہ لینے کی آپ ہرگز کوشش نہ کریں۔ ویران جگہوں پر بالکل نہ جائیں۔ اگر کوئی زبردستی آپ کو ایسی جگہوں پر لے جانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو شور مچا دیں۔ اگر ضروری ہو تو ہیلپ لائن 15 یا 1121 پر کال کر دیں۔ اس طرح ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے، تب ہی ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ساتھ میں اس کے کرنے ہیں سوال جواب۔ پہلا سوال ہے بیٹا، جماعت میں کس کس قسم کے بچے ہوتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جماعت میں کچھ بچے شرارتی، کچھ لڑاکا، کچھ بھلا مانس اور بعض لا تعلق یا خاموش رہنے والے ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، ہم مزاج کا کیا مطلب ہے؟ ہم مزاج کا مطلب ہے ایک جیسی عادتوں والے انسان۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جماعت ہفتم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے پڑھنی ہے اردو الف سبق نمبر 15، کرپشن اور اس کا خاتمہ۔ جیسا کہ اس کی ریڈنگ ہم پہلے کر چکے ہیں کہ کرپشن کیا ہوتا ہے۔ کوئی فرد یا ادارہ اپنے طے شدہ اختیارات اپنے ذاتی فائدے کے لیے جب استعمال کرتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ کرپشن یعنی بدعنوانی کہتے ہیں۔ آج ہم نے اس کے کرنے ہیں سوال جواب۔ جی بیٹا، پہلا سوال ہے آپ کا، کرپشن کیسا عمل ہے؟ کرپشن ایک غیر اخلاقی اور مجرمانہ فعل ہے۔ دوسرا سوال ہے، کرپشن کے لیے اردو زبان میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کرپشن کے لیے اردو زبان میں بدعنوانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، عام طور پر کسے کرپشن یا بدعنوانی خیال کیا جاتا ہے؟
کرپشن یا بدعنوانی سے عام طور پر رشوت ستانی، سرکاری فنڈز میں کھوٹ بوٹ اور سرکاری افسران یا سیاستدانوں کا اپنے اختیارات کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنا خیال کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ جی 8 کلاس، پہلا آپ کا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا درجہ عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا۔ دوسرا سوال ہے اسلام سے قبل عربوں کے کیا حالات تھے؟ اسلام سے قبل یعنی اسلام سے پہلے عورتوں کے بہت برے حالات تھے، وہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ خواتین کے ساتھ برا سلوک کرتے اور اس دور جہالت میں عورتوں کے کوئی حقوق نہ تھے۔ تیسرا سوال ہے قبل اسلام لڑکیوں یا بیٹیوں سے کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ قبل اسلام بیٹی کی پیدائش پہ بجائے خوشی منانے کے سوگ کا سما ہوتا تھا، بعض مقامات پر تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت کو کسی بھی حیثیت میں عزت کی زندگی نصیب نہ ہوتی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔